اب ذرا سننا، بہت توجہ سے سننا. ہماری باری آئی، اللہ نے مٹی سے ہمیں بنا دیا. جناتوں کی باری آئی، اللہ نے آگ سے بنا دیا. فرشتوں کی باری آئی، اللہ نے نور سے بنا دیا. اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ انداز میں پیدا فرمایا. انسان کو الگ انداز میں، جنات کو الگ انداز میں، فرشتوں کو الگ انداز میں. لیکن میرے پیاروں، ایک دل میں سوال ہوتا ہے، اللہ تو نے سب کو عجب عجب انداز میں پیدا فرمایا، لیکن اللہ یہ تو بتا، جب تیرے راج دلارے کی باری آئی تو تو نے کیسے پیدا فرمایا؟ یہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. باہر مجمع کافی بڑھ چکا ہے. والنٹیئر سے گزارش ہے کہ بڑے پیار محبت سے ان کو بٹھائیں اور مجمع آگے کر دیں تاکہ دوسرے آنے والے مہمانوں کو تکلیف نہ ہو. والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ بڑے اکرام کے ساتھ ان کو بٹھائیں اور کوئی کھڑے نہ رہیں. بھئی سوال سمجھ میں آ گیا ہے؟ ارے بولو نا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو نا، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ. سوال ہمارے دماغ میں آتا ہے، ہاں بہت آتا کہ اللہ جب ہمارے پیدا کرنے کا معاملہ آیا، ہمارے پیدا کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ تو نے ہمیں مٹی سے بنا دیا. اللہ جب جناتوں کا معاملہ آیا تو تو نے آگ سے بنا دیا. جنات ہے نا، احمد آباد میں ہے کہ نہیں ہے؟ ارے وہ تو پیچھے بیٹھا ہو، یہاں بیٹھا نہ بیٹھا ہو، لیکن یہاں ماں بہنیں بیٹھی ہے. میں کہتا ہوں جنیاں تو بیٹھی تھے. یہ سننا بہت پیارا سوال ہے. یہ میں اس میں تقریباً ایک زمانے میں 3 مہینے تک الجھتا رہا کہ اللہ کوئی تو معاملہ ہوگا کہ انسانوں کا پیدا کرنے کا معاملہ آیا تو نے مٹی سے بنا دیا، جناتوں کا معاملہ ہے تو نے آگ سے بنا دیا، فرشتوں کا معاملہ ہے تو نے نور سے بنایا، حضرت آدم کا معاملہ ہے اللہ تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. لیکن اللہ اے اللہ جب محمد کی باری آئی، کہو صلی اللہ ہو، ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ جب محمد کی باری آئی، مصطفیٰ کی باری آئی، مجتبیٰ کی باری آئی، حجازی کی باری آئی، نظاری کی باری آئی، اے اللہ تیرے راج دلارے کی باری آئی تو نے کیسے پیدا کیا؟ میرے پیارو، اللہ کی قسم افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیسے پیدا فرمایا. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے پیارے بچوں، یاد کر لو گے نہیں انشاءاللہ؟ ارے بولو نا، یاد کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ اور میں اگر قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا. جس نے اس کو یاد کر لیا محبت کے صدقے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. بھائی سوال ہوتا ہے، اللہ تو نے ہم کو مٹی سے بنایا، جنات کو آگ سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، تو نے چرندے درندے پرندے بنائے، اللہ تو نے انبیاء بنائے، اللہ تو نے اولیاء بنائے، اللہ تو نے ابدال بنایا، اللہ تو نے غوث بنایا، اللہ تو نے قطب بنایا، اللہ تو نے بہت کچھ بنایا. یہ شجر حجر پہاڑ آسمان زمین اللہ سب تو نے بنایا. اور جب تجھے وقت، اے اللہ جب تو نے بنایا تیری طرح کوئی بنا نہیں سکتا. لیکن اللہ جب تیرے محبوب کی باری آئی تو نے کیسے بنایا؟ تو میرے پیارے دوستو، آج کون کون اس کو یاد کرے گا؟ ہاتھ اوپر کرے. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. بھائی سب یاد کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی، بولو ساتھ میں بولو، اللہ نے ہمارے نبی تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین کو اللہ تو نے کیسے پیدا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے، سننا میں پورا واقعہ بتا رہا ہوں، تھوڑا بہت جائے گا، چلے گا نا آپ کو؟ ٹائم کی کوئی پابندی تو نہیں ہے نا؟ ذرا پیار محبت سے سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بنایا، آہا میرے پیاروں سبحان اللہ، جب اپنے راج دلارے کو تیار فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے جبرائیل، اللہ نے فرمایا جبرائیل آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب کو کہو آج کام بند، آج کوئی کام نہیں کرے گا. ارے فرشتے سب اپنے اپنے کام میں لگے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی کھڑا، کوئی بیٹھا، کوئی آسمان کا نظام سنبھالے، کوئی زمین کا نظام سنبھالے، کوئی بارش کا نظام سنبھالے، کوئی الحمدللہ پڑھے، کوئی اللہ اکبر پڑھے، کوئی سبحان اللہ پڑھے. ارے سب فرشتے کچھ نہ کچھ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، آج فرشتوں کو کہو کوئی کچھ نہیں کرے گا، آج سب ادھر آ جاؤ، اس لیے کہ میرے محبوب کو تیار کرنا ہے صلی اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آرڈر ہوا، چلو چلو سب اپنا کام بند کرے، سب اللہ کے پاس آ جاؤ، آج پیارے نبی، آخری نبی، راج دلارے کو تیار کرنا. اوہ فرشتے تو کتنے ہوں گے کوئی گن بھی نہیں سکتا. ارے کوئی گن سکتا؟ اور حضرت جبرائیل کا آرڈر ہوا، اللہ کا آرڈر ہوا، سب کے سب آ گئے. کوئی نافرمانی کرتا؟ ارے بولو نا، فرشتے کبھی نافرمانی کرتے؟ 28واں پارہ، کون سا پارہ؟ 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے یہ فرشتے کبھی میری نافرمانی نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ
فرماتے میرے فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا سارے کے سارے فرشتوں کو جمع کر دو. سارے کے سارے انگنت فرشتے جمع ہو گئے. جب سارے فرشتے جمع ہو گئے حضرت جبرائیل نے بڑے پیار سے فرمایا اے میرے پیدا کرنے والے پروردگار, سارے فرشتے جمع ہو گئے, آپ حکم کریں سب کو کیا کرنا. اللہ تبارک, ساتھ میں کہنا سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سارے فرشتوں کو کہہ دو واپس اپنے اپنے کام میں چلے جاؤ. سب کو بلایا, حضرت جبرائیل نے سب کو جمع کیا, کہا اللہ سب جمع ہو گئے. اللہ نے کہا سب کو کہو واپس اپنا اپنا کام کریں. آرڈر ملا, سارے فرشتے واپس اپنے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ جب سب کو بھیجنا ہی تھا تو بلایا کیوں؟ بھائی سارے فرشتوں کو بلایا اور کہا جاؤ چلے جاؤ. اللہ نے فرمایا اس محبوب کو پیدا کرنے والا ہوں, ان کی شان بتانے کے لیے فرشتوں کو بلایا. اور حضرت جبرائیل نے کہا ان سے کام کروا لیتے. ارے ان سے کام کروا لیتے. اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم, ارے راج دلارے کو پیدا کرنے والا کوئی یہ کہے گا کہ مصطفیٰ کو فرشتوں نے بنایا, ارے جبرائیل تم بھی ہٹ جاؤ, میں اپنے ہاتھوں سے بنانے والا. اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے والا. سارے فرشتے اپنے اپنے کام پر. بولو سارے فرشتے اپنے اپنے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار, نوریوں کے. اللہ اللہ مجھے کوئی کام تو بتا دے تاکہ ان میں میرا بھی تو حصہ لگ جائے. اللہ تو ان سے راضی ہوگا, جس کا حصہ لگا ہوگا اس سے بھی تو راضی ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا اچھا جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ. اب انگلی پر گنتے جانا. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کس انداز میں میرے پیاروں پیدا فرماتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا جاؤ جاؤ زمین پر جاؤ. اس زمین پر جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا. ارے بولو نا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا اس زمین پر جاؤ, اس زمین پر جس کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا, میمونہ کہا جائے گا, مبارکہ کہا جائے گا, طیبہ کہا جائے گا, کعبہ کہا جائے گا, منورہ کہا جائے گا. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس زمین پر جاؤ اور وہاں سے مٹی مبارک یعنی کھا کے شفا لے کر آ جاؤ. سننا انگلی پر گنتے جانا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, مدینے کی مبارک مٹی کھا کے شفا لی, اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. اللہ میں مدینے کی کھا کے شفا لے کر آیا. اللہ نے فرمایا بڑے ادب سے رکھو. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب سے رکھا, کہا اب میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اب جنت میں جاؤ. بولو سبحان اللہ. جنت مدینے کی کھا کے شفا رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت میں جاؤ. اور دیکھو جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت سے مشک لے کر آؤ. جنت سے مشک لے کر آؤ, جنت سے زعفران لے کر آؤ, جنت سے کافور لے کر آؤ اور جنت سے سنبل یعنی جنت کا پودا لے کر آؤ. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں یوں گئے اور مشک بھی لے کر آئے, جنت کا زعفران بھی لے کر آئے, جنت کا کافور بھی لے کر آئے, جنت کا سنبل بھی لے کر آئے. کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ اس لیے کہ پہلے مدینے کی کھا کے شفا مبارک مقدس مٹی, نمبر 2 جنت کا مشک, نمبر 3 جنت کا زعفران, نمبر 4 جنت کا کافور, نمبر 5 جنت کا سنبل. ارے یاد ہو جائے گا نا, ہمارے بچوں کو تو یاد ہو ہی جائے گا. دیکھ ابھی میں وہاں کمرے میں بیٹھا تھا نا, یہ بچے بہت اچھا قرآن پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ. اس میں ایک بچہ جس انداز میں قرآن پڑھتا تھا, میں نماز پڑھ رہا تھا, سلام پھیرنے کے بعد جیسا ذہن اسی طرف چلا گیا, پڑھتا تھا اور دوسرا بچہ ترجمہ کرتا تھا, پڑھتا تھا ترجمہ کرتا تھا. میں سوچ رہا تھا مولوی حبیب نے میرے کو کائے کو بلایا, انہیں کو سن لیتے تو کافی ہو جاتا. اتنے پیارے انداز میں پڑھ رہے تھے بچے. اللہ ان کو حافظ کامل بنائے, اللہ ان کو عالم باعمل بنائے, اللہ ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی چیزیں لے کر آئے؟ پورا مجمع بولے ساتھ میں, کتنی چیزیں لے کر آئے؟ نمبر 1 مدینہ منورہ کی خاک مقدس, نمبر 2 جنت کا مشک, نمبر 3 جنت کا زعفران, نمبر 4 جنت کا کافور اور نمبر 5 جنت کا سنبل یعنی جنت کا پودا. 5 چیزیں لے کر آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کتنی چیزیں؟ جبرائیل نے فرمایا 5. اللہ نے فرمایا جاؤ پھر جنت میں جاؤ. کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے پوچھا اب کیا کروں جنت میں جا کر؟ کہا جنت میں جاؤ, جنت میں نہریں بہت ہیں. ارے جنت میں نہریں, اللہ اکبر, جنت میں کتنی نہریں ہوگی. ایک جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا, حدیث پاک میں لکھا اس کو 10 دنیا کی طرح ایک جنت نصیب ہوگی.
تو کتنی نہر ہوگی جنت میں نہر. لیکن اللہ نے فرمایا میری قسم جبرائیل جنت میں جاؤ, جنت میں بہت نہریں ہیں لیکن 3 نہر کا کوئی نہر مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بات یاد کر لو, جنت میں بڑی بڑی نہر کتنی؟ ساتھ میں بولو کتنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت کی بڑی بڑی 3 نہروں کے پاس جاؤ اور ان نہروں کا پانی لے کر آؤ. حضرت جبرائیل نے پوچھا کون سی نہر پر جاؤں؟ اللہ نے فرمایا جنت کی سب سے بڑی نہر جس کا نام ہے معین. بولو ساتھ میں بولو, کیا نام ہے؟ یہ قرآن کریم میں بھی جنت کی نہر کا ذکر ہے 27ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. ایک نہر ہو گئی. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ دوسری نہر پر جاؤ. دوسری نہر کا نام سلسبیل. بولو بولو سبحان اللہ, کیا نام؟ یہ 29ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. اور تیسری نہر پر جاؤ 30ویں پارے میں رحیق. کیا نام ہے؟ يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللہ نے فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ, تینوں نہروں کا پانی لے کر آؤ. معین والی نہر کا پانی, سلسبیل والی نہر کا پانی, رحیق والی نہر کا پانی. حضرت جبرائیل تینوں نہروں کا پانی لے کر آئے. اب بتاؤ کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پورا مجمع بولے نا, اب کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 8 چیزیں حضرت جبرائیل نے جمع فرما دی. 8 چیزیں حضرت جبرائیل نے جمع فرما دی. اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل اب تم بھی اپنے کام میں لگ جاؤ. حضرت جبرائیل نے پھر بڑی عاجزی سے کہا اللہ میں اپنے کام میں چلا جاؤں گا, تو اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کو بنائے گا. کہو سبحان اللہ, کہو نا. تو اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کو بنائے گا. کہو سبحان اللہ. تو اپنے ہاتھوں سے مرتضیٰ کو بنائے گا. کہو سبحان اللہ. لیکن حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ تیرا احسان اور کرم ہوگا, یہ تو بتا دے 8 چیزوں سے کیا کیا چیزیں تیار ہوگی. کہو سبحان اللہ. یاد کرو گے نا انشاءاللہ. حضرت جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آئے؟ جلدی جلدی کتنی چیزیں لے کر آئے؟ 8. میں بچوں سے کہتا ہوں جیسے بچوں کو بہت جلدی یاد ہو جاتا ماشاءاللہ. آپ بولو نا کتنی چیزیں لے کر آئے؟ 8. نمبر 1 مدینے کی خاک مقدس. نمبر 2 جنت کا مشک. نمبر 3 جنت کا زعفران. نمبر 4 جنت کا کافور. نمبر 5 جنت کا سنبل. نمبر 6 ماء معین. نمبر 7 سلسبیل. اور نمبر 8 رحیق. تینوں نہروں کا پانی. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھائی اب ہر جملے پر سبحان اللہ ہوگا تو بات بنے گی انشاءاللہ. اللہ کرے کہ نبی کی عظمت ہمارے سینوں میں لگ جائے. میں جب یہ واقعے پر آتا ہوں مولانا حبیب صاحب تو کہتا ہوں ایک دعا کرو اللہ محمد کا دیوانہ بنا دے. بن گئے, سب مل گیا میرے پیاروں, سب مل گیا, بنے گے انشاءاللہ. ہاں کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 8. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اے میرے پیدا کرنے والے پروردگار ان 8 چیزوں سے کیا بنے گا؟ اللہ تبارک, ہر جملے پر سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل مدینے کی جو خاک شفا ہے اس سے پیارے نبی کے مبارک بدن کو تیار کروں گا, مبارک جسم کو تیار کروں گا. اور نمبر 2 جنت کا مشک ہے, اس سے پیارے نبی کے مبارک لہو کو تیار کروں گا. نمبر 3 جنت کا زعفران ہے, اس سے نبی کی مبارک رگوں کو تیار کروں گا. نمبر 4 کافور ہے, اس سے پیارے نبی کی مبارک ہڈیوں کو تیار کروں گا. اور نمبر 5 جنت کا سنبل, جنت کا پودا, اس سے پیارے نبی کے مبارک بالوں کو تیار کروں گا. ارے میرے پیاروں ہمارے سر پر بال ہوں گے تو نبی کے مبارک سر پر جنت کا پودا ہوگا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ حضرت جبرائیل نے پوچھا وہ 3 نہروں کا پانی, 3 نہروں کا پانی. اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم, میری بڑائی کی قسم, میری کبریائی کی قسم, جنت کی نہروں کا پانی, چاہے معین کا پانی, چاہے سلسبیل کا پانی, چاہے رحیق کا پانی, اللہ فرماتے میری قسم اس سے میرے نبی کے مبارک تھوک اور مبارک پسینے کو تیار کروں گا. ارے میرے دوستوں میرے منہ سے تھوک نکلے, میرے بدن سے پسینہ نکلے تو بدبو آئے. آقا تاجدار مدینہ کے مبارک منہ سے تھوک نکلے, بدن سے پسینہ آئے, یوں کہو جنت کی نہروں کا پانی نچھاور ہو کر آ گیا. اب میں پھر سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ, پھر سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ. بہت پیاری بات ہے.
ہم نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، بولو بولو صلی اللہ، ہم نے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا، ہمارے دل و دماغ نے کہا، ہمارے دل و دماغ نے کہا نبی کا جسم دیکھ لے مدینہ نظر آئے گا، ارے نبی کا مبارک خون دیکھ لے جنت کا مشک نظر آئے گا، ارے نبی کی مبارک رگوں کو دیکھ لے جنت کا زعفران نظر آئے گا، نبی کی مبارک ہڈیوں کو دیکھ لے جنت کا کافور نظر آئے گا، اور نبی جب زلفیں بکھر دے، نبی جب اپنے زلفیں بچھا دے تو کہہ دے جنت کا پودا نظر آئے گا، ارے پیارے نبی کے مبارک منہ سے لعاب مبارک، تھوک مبارک نکلے، پسینہ مبارک نکلے، یوں کہتے جنت کی نہروں کا پانی نظر آئے گا۔ ایک بات پوچھوں، کہا مولانا انجم صاحب ذرا بہت توجہ کے ساتھ، اس کا ماشاءاللہ سامنے تو طلبہ کرام بیٹھے ہیں، میں پیچھے جو جوان بیٹھے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں بنایا، کتنی چیزیں بولو نا، کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں نا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہو، اللہ کو حاضر ناظر مان کر کہو کہ ہمارے نبی کا جو چہرہ انور ہے اس میں 8 چیزیں آ گئی کہ نہیں آئیں؟ ارے بولو بولو، آرام سے سوچ کے بولو نا، 2 منٹ سوچ لو نا بھائی، نبی کے چہرے انور میں ساری چیزیں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ارے چہرے انور میں جس میں اثر بھی ہے تو مدینے کی خاک شفا بھی ہے، ارے بولو نا چہرے پر مدینے کی خاک شفا بھی ہے، ارے چہرے پر جنت کا مشک بھی ہے، ارے چہرے انور پر جنت کا زعفران بھی ہے، چہرے انور پر جنت کا کافور بھی ہے، ارے بال مبارک ہے تو جنت کا پودا بھی ہے، اور نبی کے مبارک منہ میں تھوک ہے تو نہروں کا پانی بھی ہے، اور ماتھے پر آنے والا مبارک پسینہ ہے تو جنت کی نہروں کا پانی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا مدینہ دنیا کی جنت اور وہ آخرت کی جنت، اللہ نے دونوں جنتوں کو سمیٹا اور نبی کے چہرے انور پر نچھاور کر دیا۔ ارے میرے پیاروں، جسے دنیا کی جنت دیکھنی ہو، میں کہتا ہوں مبارک ہے وہ صحابہ کرام۔ اللہ اللہ، کیا مبارک ہے ابو بکر صدیق، کیا مبارک ہے ابو بکر صدیق، کیا مبارک ہے عمر فاروق، کیا مبارک ہے عثمان غنی، کیا مبارک ہے علی مرتضی، کیا مبارک ہے حبشہ کا رہنے والا بلال، کیا مبارک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، جنہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ کی قسم کبھی دل اندر سے کہتا ہے وہ صحابہ تم اتنے مبارک ہو، تم نبی کا چہرہ کیا دیکھتے تھے کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی جنت نظر آ جایا کرتی۔